الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، جب تم اٹھو نماز ادا کرنے کے لیے تو دھوو اپنے چہرے اور بازو کہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں کو، اور دھوو اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک، اور اگر تم ہو جنبی تو سارا بدن پاک کرو، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر ہو، یا آئے کوئی تم میں سے قضا حاجت کے بعد، یا صحبت کی ہو تم نے عورتوں سے، پھر نہ پاؤ تم پانی، تو تیمم کرو پاک مٹی سے، پس مسح کرو اپنے چہروں اور بازوؤں پر۔ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ رکھے تم پر کچھ تنگی، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ خوب پاک صاف کر کے تمہیں اور پوری کر دے اپنی نعمتوں پر، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اور اس کا وعدہ جو اس نے پختہ لیا تھا تم سے، اور جب کہا تم نے ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔ پچھلی مرتبہ کے فرمان الہی میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب عرض کیا، اگر فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں تو حلال کون سی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام پاکیزہ چیزیں تم پر حلال ہیں۔ تو ایک صحابی عدی بن حاتم نے عرض کیا کہ جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں گزارا شکار پر ہوتا ہے، اور شکار کے لیے انہوں نے کتے اور پرندے سکھا رکھے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حکم ہوا کہ ایسے جانوروں اور پرندوں کا شکار کیا ہوا حلال ہے جو اس مقصد کے لیے سکھائے گئے ہیں، لیکن ان کو شکار پر چھوڑنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو، پھر اگر وہ تمہارے پہنچنے سے پہلے مر بھی جائیں تب بھی حلال ہیں، لیکن یہ دیکھ لو کہ انہوں نے شکار تمہارے لیے کیا، اور اگر خود کھانا شروع کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے لیے مارا ہے اور وہ حرام ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی ہے کہ پاک دامن مومن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، اور اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے نکاح کے لیے جائز ہیں اگر تم ان کو ان کا مہر ادا کرو، اس شرط پر کہ وہ پاک باز ہوں، بد کردار اور خفیہ دوستی رکھنے والی نہ ہوں۔ حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے عمل کرو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اس پر یہ بتایا تھا کہ اہل کتاب سے مراد اگرچہ یہودی اور عیسائی ہیں، مگر وہی جو کتاب کے پابند ہیں، اور ساری کتابوں میں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ معبود حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، جو نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا۔ جن لوگوں نے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا ہے تو وہ مشرک ہیں، ان کے ہاتھ کا کھانا بھی حرام ہے، اور ان عورتوں سے نکاح بھی منع ہے، وہ اہل کتاب نہیں بلکہ مشرک ہیں۔ یہ فرمان پاک 6 ہجری کے آخر یا 7 ہجری کے اوائل کے ہیں، جس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 200 میل کے علاقے پر تسلط عطا فرما دیا تھا، اور کفار مسلمانوں کو ایک زبردست طاقت مان چکے تھے۔ اب اتنے بڑے علاقے میں انتظام شروع تھا، اور رہنے سہنے، کھانے پینے اور عبادت کے طریقے سکھائے جا رہے تھے۔ حکم ہوا کہ نماز ہر صورت میں پڑھنی ہے، اور یہ فرض ہے، 5 وقت، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور ان کی رکعتیں بھی بتا دی گئیں۔ لیکن حکم ہوا کہ نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا وقت ہوتا ہے، اس لیے خوب پاک صاف ہو کر پیش ہو، اور اس کے لیے وضو کرو۔ وضو کا طریقہ بتایا گیا، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو پہلے غسل کر لو، اگر بیمار ہو یا پانی نہیں تو پھر تیمم کر لو۔ تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ ان احکام کے ساتھ حکم ہوا کہ سب احکام تمہاری بھلائی اور تمہاری بہتری کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو
پاک کر کے اپنی نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، تم کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ جس طرح پہلے فرمایا گیا کہ دین تمہارے لیے نعمت ہے، کیونکہ ضابطہ حیات کے بغیر زندگی جانوروں کی مانند زندگی ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اور اللہ تعالیٰ تم پر یہ مہربانیاں اس لیے کر رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، نہ کہ شکوہ اور شکایت کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہے اسے پختگی سے قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ظاہراً عمل تو کرو مگر دل میں عقیدہ صحیح نہ رکھو، ایسی صورت میں اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صفائی پسند فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث ہیں کہ جو شخص صحیح طور پر وضو کرتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب انسان وضو کرتا ہے تو وہ خود ایک خاص قسم کا سرور محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو بوجھ سے آزاد محسوس کرتا ہے۔ آپ یہ بات خود سمجھ لیں کہ دل کس طرح صحیح رہے گا، صاف ستھرا، نور سے منور یا ظلمت میں ڈوبا ہوا۔ شیطان کے تسلط میں صاف ظاہر ہے کہ روشن اور منور دل صحیح ہے، اور یہ کیفیت نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ روشن کرنے والے چراغ سے نسبت قائم کرنے سے ہی روشنی حاصل ہوتی ہے، اور وہ طاقت حاصل ہوتی ہے جس کی برکت سے انسان زندگی کے جہاد اکبر میں شیطان اور نفس کو شکست دے کر صراط مستقیم پر قائم رہ سکتا ہے اور سلامتی ایمان سے زندگی گزار سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے یہاں آنے والوں کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول کی تلقین کی جاتی ہے، اور اس کے حصول کے لیے ان سے یاد الہی کرائی جاتی ہے، تاکہ سینے صاف ہو کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخزن اور مسکن بن جائیں، اور انسان بندہ خدا اور غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکے۔ یہی اس محفل کا مدعا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔